خگا صاحب، بڑا اہم ترین سوال آپ کے پاس ہے، اور یہ آپ کی شخصیت جب بھی پیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ پاک آتا ہے تو محافظ ختم نبوت کا تصور آتا ہے۔ پہلے تو میں چاہتا ہوں ذرا سا علمی مقام و مرتبہ اور خاص طور پہ آپ کی تصانیف کے حوالے سے مختصر آپ کلام فرمائیں، لیکن ختم نبوت کے حوالے سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا جو کردار ہے، یعنی اتنے بڑے اتنے عظیم مشن کے لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جن کو چنے، اپنی آل کو چنے، ذرا مقام اور مرتبے کے بارے میں بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خواجہ پیر سید مہر علی شاہ علیہ رحمہ علم کے لیے پاکستان کے علاوہ ہندوستان، جبکہ اس وقت پاکستان تھا ہی نہیں، ہندوستان ایک سرزمین تھی، علی گڑھ میں، سہارنپور میں، جگہ جگہ، ملک اتنی مشکلات اٹھائیں۔ ایک صرف چھوٹا سا واقعہ، آپ کھاریاں کے قریب تھے اور آپ سبق پڑھ رہے تھے، دو مائیاں آئیاں، دو عورتیں، آپ اپنی وہ پوٹھواری زبان میں کہتے ہیں کرما ماریاں، میٹھیاں روٹیاں کھول کے کھانے لگیاں، تو آخنیہ نے کہ ایک عورت بولی اور کہتی اس نڈے کو بھی تو دو، اس لڑکے کو بھی دو، تو دوسری کہتی اگر ماں کا لاڈا ہوتا تو ماں دے گوڈے نال بہ کے کھانا، مطلب اتنا اگر ماں کا پیارا ہوتا تو ماں کے پہلو میں بیٹھ کے کھاتا، یہاں پہ نہ ہوتا۔ تو پیر صاحب فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں رویا کہ اللہ کا شکر ہے گھر میں تو حالات اور محبت ایسی ہی ہے، لیکن نانے کے دین پڑھنے کے لیے یہ ساری صعوبتیں اور مشکلات پیش ہیں۔ تو جب حضرت سید پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ جیسے جب واپس آئے، پھر آپ کا کمال ہے جو آپ نے کتابیں تصنیف کیں، جو آپ کا علم ہے، علم کے حوالے سے تو ویسے ایک جگہ پہ اپنے نعتیہ کلام میں وہ فرما دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی، ایک گیت سجندہ گا رہی، لوں لوں رگ رگ ساہاں نال، دل لگڑا بے پرواہاں نال، جتھے دم مارن دی نہیں مجال، صلی علی ذوالجلال، مہر علی شاہ کیوں پھریں اداسی، اج کل سونا آگل لاسی، حسن خوشیاں تے غم جاسی، ملساں لمیاں کر کر باہاں نال، دل لگڑا بے پرواہاں نال۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب محبت آ گئی تو آپ کا یہ عالم ہو گیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق رسول اس قدر تھا کہ جیسے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، دیکھیں پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ اتنے بڑے علمی حوالے سے اتنا بڑا نام، جن کا بڑے بڑے صوفیاء اور طریقت کے بادشاہوں نے کہا ہے کہ آپ کی کتابیں امام اعظم جیسے اسلوب کی ہیں، آپ کی کتابیں امام مالک جیسی ہیں، آپ کی کتابیں امام شافعی جیسی ہیں، آپ کی کتابیں امام احمد بن حنبل اور امام ابن قیم اور ابن تیمیہ جیسا اسلوب ہے، اتنی اسلاف کی وہ تصویر ہے۔ اچھا، ایک ہی وقت میں مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مقرر بھی ہیں، پھر شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، یعنی ایک شخصیت کے اندر کئی جہتیں کئی پہلو، اور کمال یہ وہی دور ہے جہاں اعلیٰ حضرت بھی موجود ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، یہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ بلکہ میں ایک جملہ میں ادا کروں کہ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ کسی نے پوچھا، مطلب بتایا کہ سوال کیا کہ اعلیٰ حضرت اور ان کی ملاقات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ فرمایا ملاقات تو نہیں ہوئی، لیکن اعلیٰ حضرت کی مجالس کے اندر پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ختم نبوت کے حوالے سے جو کام ہے وہ بار بار ذکر میں آیا کرتا تھا۔ بالکل جی۔ پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ نے، دیکھیں وائسرائے ہند نے بلایا، آپ نہیں گئے، انگریز نے 400 مربع کی آفر کی، نہیں گئے، آپ کو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ برطانیہ نے راول پنڈی میں اپنی ایک دعوت میں بلایا، محفل میں آپ نہیں گئے، چونکہ چشتیہ کا مزاج تھا کہ بادشاہوں اور دیگر محافل اور صاحب اقتدار کی محافل میں جانا وہ نہیں پسند کرتے۔ ٹھیک ہے، تو حضرت خواجہ پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ کو جب معمور من الرسول کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اذن تھا اور آپ کو یہ کہہ دیا گیا تھا، تو آپ لاہور کے لیے آمادہ ہو گئے، اور مناظرے کے لیے بھی، مباہلے کے لیے۔ ہوا کیا تھا ذرا بتائیے، واقعہ کیا ہوا مختصر؟ پیر سید مہر علی شاہ علیہ رحمہ دیکھیں دور افتادہ اپنے گاؤں گولڑا شریف سے، جب نہ ذرائع تھے، نہ سڑکیں تھیں، نہ راستے تھے، آپ بڑی مشکل سے وہاں سے چل کے گولڑا شریف سے راول پنڈی سے ٹرین کے ذریعے لاہور، اور دیکھیں چونکہ ایک فتنہ ایک قادیانیت کے حوالے سے، قادیانیت کے رد کے لیے اور ختم نبوت کے حوالے سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت جو کہ آپ نے فرمایا کہ یہ اولین فریضہ ہے، اس کے لیے مہر علی خان کا چھوڑ دے گا اور رسم شبیری ادا کرے گا، اور اس کے لیے آپ 3 دن کے لیے لاہور میں آ کے بیٹھ گئے۔ اس میں آپ نے جو سیف چشتیائی لکھی، شمس الہدایہ لکھی، اس کو
پڑھنے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس مقام کی اور کتنی علمی دلائل اور براہین پر مشتمل ہے۔